پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. فوزی صاحب یہ بتائے گا, ابھی بریک سے پہلے ہنا صاحبہ جو بات کر رہی تھی کہ یہ جو اسٹیبلش فیکٹ ہے جس کے اوپر مرکزی حکومت کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے تھا فوراً, شاید یہ ڈیبیٹ ہوتی ہی نہ اگر یہ حقائق جو فورن آفس کے پاس موجود ہیں, جو منسٹری آف انٹیریئر کے پاس موجود ہیں, لیکن جن کی تلاش میں آپ کے بااعتماد اتحادی بھی اس وقت خود کو انہوں نے مامور کیا ہوا ہے کہ یہ کون ہے. یہ بحث ہوتی ہی نہ, پہلے اس کے اوپر سٹینڈ کیوں نہیں لیا گیا؟ ہر معاملہ کورٹ کے پاس, ہر معاملہ سٹریٹ کے اوپر کیوں بھیجا جانا؟ اس کے اوپر بولتے کیوں نہیں ہیں آپ کہ جی بتائیں ہمیں فورن آفس؟ میں نے آپ سے کہا نا, جب حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے پورے کے پورے, تب آپ کہیں جا کے اس پر بات کر سکیں گے. سورس کیا ہوگا نا؟ سورس تو آپ کی طرف سے پالیسی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے تھی نا. پالیسی دیکھیں, کورٹ کا کام تو نہیں ہے ڈیسائیڈ کرنا. ایک منٹ, آج ہی میں نے اخبار میں کہیں پڑھا کہ اس جیسے واقعات تاریخ میں کتنے ہوئے ہیں. پتہ یہ چلا ایک the only example that they could cite was one person that happened in America کہ جی اس نے گاڑی چلا رہا تھا تو وہ اس میں جارجیا کا تھا, جارجیا کہیں کا بھی ہو. بہرحال آپ کے پاس ایک انپریسیڈنٹڈ ایونٹ آپ کے سامنے ہے اور بہت ساری مرکی میٹرز آپ کو اطراف میں بھی نظر آ رہی ہیں, بہت ساری چیزیں, مثلا یہ کہ وہ لڑکے ان کے ہاتھ میں بندوقیں کیسی تھی, چلو یہ تو ہے ہی, ان کے ہاتھ میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہے, آپ نے کہہ دیا ہے, ہم نے مان لیا, لیکن ان لڑکوں کے ہاتھوں میں کہاں سے آئی؟ بہت ساری چیزیں ہیں. جو بات پریشان کن ہے کہ لوگ اس پر سیاست کر رہے ہیں. جو ہنا جیلانی صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ درست کہہ رہی ہیں کہ جو آپ کے پاس قانونی وسائل ہیں یا قانونی انسٹرومنٹس موجود ہیں, اس میں رہ کر ہمیں اس کو طے جو ریکارڈ موجود ہے وہ کیوں نہیں شیئر کرتے؟ ہمیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ یہ سننے کی, چلے میں حاجی صاحب کو, حاجی صاحب یہ آپ بتائیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام غلط ہے اور پاسپورٹ جو ریکارڈ کے اوپر ہے اس کے اندر وہی نام ہے جو سب کوٹ کر رہے ہیں, تو یا تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والے غلط کہہ رہے ہیں یا ان کا پاسپورٹ غلط ایشو ہوا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کیوں نہیں نام بتایا؟ تو یہ تو فورن آفس کو اس کو سٹینڈ لینا چاہیے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ حقائق سے بھاگ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, یا ہم حقائق کو چھپا رہے ہیں؟ چلیے ہم تو ایسے ہی ہیں. امریکی تو بہت صاف شفاف ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے, انہوں نے کیوں نہیں بتائی؟ یہ تو اب امریکہ ان کو چاہیے نہیں. ہم آپ سے پوچھیں اس کا نام کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غالباً اسٹیٹ کرافٹ میں ایسا ہوتا ہوگا کہ نام چھپایا جاتا ہے ڈپلومیٹ کا. سکتے ہیں کچھ ہوگا ایسا ایشو, ایسا ہوتا ہے اسٹیٹ کرافٹ کے اندر کہ ڈپلومیٹ کا نام ہی چھپا لیں. ممکن ہوتا ہوگا, لیکن جب ایک واقعہ ہو گیا, ایک حادثہ ہو چکا ہے اور اس میں کچھ پاکستانی قتل ہو گئے ہیں, تو چاہیے کہ وہ بھی ہمیں صحیح انفارمیشن دے اور ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ بھی ہم اپنے پبلک کو دیں. تو بحیثیت سینیٹر آپ کو انفارمیشن نہیں اویلیبل نا؟ یہی تو ہمارا رونا ہے, انفارمیشن اویلیبل کیوں نہیں ہے؟ کوشش بھی کی ہے تو ہمیں بتایا گیا ہے, انٹر منسٹرز آئی تھے آج بھی سینٹ میں کہ جب عدالت مانگے گی تو ہم دے دیں گے. جب عدالت مانگے گی. ہنا صاحب یہ درست ہے معاملہ کہ ہر چیز جو ہے عدالت نے پھر کیا کیا, عدالت نے 2 ہفتے کی ایڈجرنمنٹ دے دی, 2 ہفتے کی ایڈجرنمنٹ کے اندر اب پوری ایک کیمپین چلے گی, کیمپین چلانے والے اسٹریٹس کو ایجیٹیٹ کریں گے. اس معاملے کو اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے ہینڈل کرنے میں کیا قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ ان دونوں حکومتوں کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ ہے اور ایسے مسئلے پہ کبھی کسی وقت پر ایک اگریمنٹ ہوئی ہے جس کے تحت کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو ریویل نہیں کرنا چاہتے. لیکن بہرحال مشکل یہ ہے کہ یہاں پر 3 جانیں گئی ہیں اور قانون کو اپنی کورس فالو کرنا ہے, اور قانون کورس تبھی فالو کرتا ہے جب فیکٹس پتہ چل جائیں تاکہ سٹیٹس ڈٹرمن ہو سکے اور یہ پتہ لگ سکے کہ کس قانون کے تحت ایک شخص کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت صاف بات ہے اور اس کے اندر ہونا چاہیے. لیکن میں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ جس طرح فوزیہ نے کہا, میں بالکل ان سے اس بات پہ ایگری کرتی ہوں کہ سیاسی استعمال کسی انسیڈنٹ کا اس لیے کیا جائے کہ یہاں پر انتشار پیدا کیا جائے, ایک خاص طریقے کی لابی کو ایک موقع دے دیا جائے کہ وہ ایک مسئلے کو لے کر یا اپنے کسی بھی ایجنڈے کو یا حکومت کے مخالفت کی طرف لے کے جائے. دوسرا یہ کہ وہ لڑکے کون تھے, یہ بھی بہت اس کو ڈٹرمن کرنا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اس لیے کیونکہ آپ کو غصہ ہے کہ کسی غیر ملکی نے یہ حرکت کی, وہ آپ کو یا غصہ درست ہو سکتا ہے لیکن غصے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کی اصلیت اور ان کے ساتھ ہوئے جرم کے اندر کیا
اس کے پہلو ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے نہ دیکھنے دیں اور کہیں نہیں اس کو تو بالکل آپ نہ دیکھیں اور یہ تو ہیروز تھے. لیٹ می برنگ دا ڈیبیٹ ٹو فوزیہ صاحبہ. ہنا صاحبہ نے ابھی نقطہ اٹھایا کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن سیاسی جماعتیں سیاست ہی کریں گی نا. سیاسی جماعتیں سیاست نہیں کریں گی تو کیا کریں گے؟ تاثیر صاحب کا جو سیاست کرنی شروع سلمان تاثیر صاحب کے معاملے کے اوپر جی پی ایم ایل این کی طرف سے بھی سیاست ہوئی، آپ کی جماعت کی طرف سے بھی کہا گیا کہ تو پنجاب کا معاملہ ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا. I'm sorry، ہماری حکومت کی کسی نے طرف کوئی سے الزام لگانے کی کوشش نہیں ہماری کی تھی. پارٹی کی طرف سے واضح طور پر آیا تھا کہ یہ ایک سیاسی قتل ہے اور اس کو مذہبی رنگ دیا گیا ہے. یہ سیاسی قتل ہے بالکل. سلمان تاثیر صاحب کا سلمان تاثیر صاحب کا قتل سیاسی نوعیت کا ہے اور اس کو مذہبی رنگ دیا گیا ہے. یہ ہمارا موقف تھا. ہم اس موقف سے سیاسی طور پر کون ملوث ہو سکتا ہے؟ اگین آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک لائک اگر یہ سیاسی بیان نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ ان کا قتل جو ہے وہ سیاسی ہے؟ دیکھیے سلمان تاثیر صاحب کے اگر آخری آپ ان کی زندگی کے آخری 4 مہینے ہی دیکھ لیں، سٹارٹنگ فرام سپٹمبر آنورڈز، 1 سپٹمبر سے اگر آپ ذرا اس کا جائزہ لے لیں تو آپ کے سامنے چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی. لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ خالصتاً کوئی مذہبی معاملہ تھا. ہنا صاحب there you have it now. یہ آپ کے سامنے کی اب بات ہے کہ پارٹیز اپنے انٹرسٹ کے مطابق ایشوز کو ڈیفائن کریں گی نا. تو آپ کے سامنے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. یہ ہم نے ایک موقف اپنے لیا ہے. تو سیاسی اس موقف ہے. بنیاد پر ہم نے یہاں پر کسی کو پریشرائز نہیں کیا، کسی کو پرسیکیوٹ نہیں نواز شریف کیا، صاحب کسی کو کہتے ہیں وکٹمائز کہ نہیں کیا. آپ ان پر مدعا ڈال رہی ہیں. کیا what are the actions؟ کون سے ایکشنز؟ جس کی بنیاد پر یہی جب آپ کہتے ہیں سیاسی قتل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ملوث کریں. Did we bring out any جلوس؟ میں یہ سمجھتی ہوں طلعت، اگر مجھے آپ 1 منٹ دیں کہ جب یہ سیاسی پارٹیاں اپنی اس رسپانسبلٹی کو بھول جاتی ہیں کہ یہاں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے اور ایک ایسا شخص جس کو انوسنٹ بندے کو مار دیا گیا ہو اور ایک اشتعال انگیزی اور انسائٹمنٹ ٹو کل اور جس میں رائٹ ٹو لائف کو انجر کیا گیا ہو، اس کو یہ بنیاد بنانے ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیوں کی، میں سمجھتی ہوں یہ اس سے زیادہ بڑی زیادتی کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں، چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو. یہ ایک رول آف لا کا معاملہ ہے. پاکستان میں کیا رول آف انسائٹمنٹ چلے گا یا رول آف لا چلے گا؟ رول آف پولیٹیکل انسائٹمنٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ چاہے ہمارا معاشرہ ہے یا ہماری اخلاقی اقدار ہے یا اسلام ہے، اب چاہے وہ گناہگار ہے کہ نہیں ہے، سزا آپ نہیں دے سکتے، وہ عدالت دے گی. جو عدالت کے کام اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں وہ خود گناہگار ہو جاتی ہیں. لیکن عدالت تک پہنچتے پہنچتے اس معاملے کو ڈیفائن کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کے اوپر پھر رد عمل بھی آتا ہے نا. اگر ایک شخص اختیار، عدالت کا اختیار خود اپنے ہاتھ میں لے کے ایک دوسرے شخص کو کے متعلق خود ہی ایک فیصلہ کرتا ہے کہ یہ گناہگار ہے یا اس نے یہ جرم کیا اور میں اس کو سزا دوں گا، تو وہ خود قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، اسلامی قوانین کی بھی اور ملک کے قوانین. لیکن اس طرح قوانین اور اخلاقی قوانین وہ تو میں نے پہلے ہماری اقدار کے خلاف بھی ہے. اگر دیکھیں تو پھر آپ اب گھر گھر میں تو گھر میں عدالت قائم کر دی جائے. آپ نے دیکھا نہیں کہ امریکن قاتل کی طرف حاجی صاحب ملزم کی طرف آتا ہے. آپ نے وہ دیکھا نہیں ہے کہ اس شخص جو جج تھا اس کو اسلام آباد نہیں جانے دیا گیا. سارے وکیلوں نے گھیراؤ کر لیا. ان وکیلوں کے کیا بیک گراؤنڈ تھے؟ پھر ان کے بعد کیوں نہیں ان کو اسلام آباد جانے دیا گیا؟ کیوں اصرار کیا گیا کہ راول پنڈی میں ہو؟ بڑے سوال ہیں یہ، لیکن سارے سیاسی اینگل کے ساتھ پوچھے جا رہے ہیں نا. نہیں سیاسی آپ اینگل کیا؟ انتظار کریں جس طرح آپ طلعت صاحب ریمنڈ سیاست کیا ہے؟ محترمہ جس طرح آپ ریمنڈ ڈیوس اجالے میں جس طرح آپ اس جج کو گھر سے اس جگہ سے نکلنے نہیں دی گیا. فوزیہ صاحبہ جس طرح ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں آپ کورٹ کی ججمنٹ کا انتظار کر رہی ہیں تحمل کے ساتھ، اسی طریقے تحمل کے ساتھ آلموسٹ خاموشی کے ساتھ، تو اس طرح پہ سلمان تاثیر صاحب کے مقدمے کا بھی اسی طریقے سے ہم بیٹھے ہوئے. آپ ابھی ہمارے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قتل ہے. بالکل That's hardly a non-controversial. That's a very controversial statement. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ امریکن جس سے 2 افراد قتل ہوئے ہیں اور لوگوں کے سامنے ہوئے ہیں، جی بالکل، اگر وہی مجمع وہاں اس امریکن کو قتل کر دیتا، خود ہی فیصلہ کرتا، آپ کیا کہتے ہیں؟
میں کیا کہتا؟ آپ کیا ان کو یعنی ان کے اس عمل کو صحیح قرار دیتے؟ میں تو جج نہیں ہوں نا. میں آپ سے سے تو پاکستانی پوچھتا ہوں. بالکل درست نہیں تھا. ہم تو بات آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ خود گھر کی عدالتیں فیصلہ نہیں کر سکتی ہیں کہ کون مجرم ہے یا کون مجرم نہیں ہے، اور خود اس فیصلے پہ عمل درآمد بھی ہونا غلط ہے. نہ اس کی اسلام اجازت دیتا ہے، نہ اس کی ہمارا قانون اجازت دیتا ہے. پھر کون کرے گا؟ عدالتیں کریں گی نا. بالکل. لیکن اس دوران سیاست تو ہوتی رہے گی. لیٹ می ٹیک اے بریک. لاسٹ اینڈ آف دا پروگرام ول ڈسکس. پرابلم یہ ہے، میں معافی چاہوں گا، سیاست تو بعد میں ہوگی، لیکن جس میڈیا جن مسئلوں کو اچھالتا ہے جو عدالتوں میں ہیں، تو میڈیا کو بھی اپنے رویے میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی لانی چاہیے. بالکل درست. میڈیا کو رویے میں تبدیلی لانی چاہیے. ناظرین، ہمیشہ کنکلوژن یہی نکلتا ہے، لیکن کنکلوژن سے پہلے ہمارے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. تو پروگرام کے آخری حصے میں ہم ان تمام معاملات سے کیا نتائج اخذ کریں؟ ہم نے بحث کس طریقے سے کنڈکٹ کرنی ہے، عدلیہ کا احترام کتنا کرنا ہے، بحث میں شفافیت کتنی ہونی چاہیے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مہمانوں سے یہ سوال کر رہے ہوں.